یہ بیٹل ہے، یہ جنگ ہے، میدان جہاد ہے. میدان جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حرام کی طرف نہ جاؤ، جتنا مرضی حلال کماؤ. اللہ نے نہیں روکا تو آپ کیوں رکتے اس سے؟ ہاں باؤنڈریز بتا دی. ہاں بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو جب اذان کی آواز آ جائے تو نماز بھی پڑھو گے، ہر چیز کو چھوڑ دیں. تب اب سمجھ لیں آپ کی کامیابی آپ کی نماز میں ہے. کیپیبلٹی جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے کامیابی کے لیے، ہارڈ ورکنگ ہونا یہ اللہ نے بھی کرائٹیریا بیان کیا. ہو گیا نا ماحول ہو گیا کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بالکل ہی دین کو اور بھول گئی ہے. جی تو زیادہ فوکس جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے ہمارا. جی خاص طور پر پاکستانیوں کا. پاکستانیوں میں پوری دنیا کا ہی فوکس یہی ہے صرف. جی سر، تو اس سے کیسے یعنی ہم جان چھڑا سکتے ہیں اپنے دین کی طرف کیسے مائل؟ جان نہیں چرانی. یہ بیٹل ہے، یہ جنگ ہے، میدان جہاد ہے. میدان جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبھی دشمن آپ کو پکڑ لیتا ہے، کبھی وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی آپ اس پہ غالب آ جاتے ہیں. تو یہ جنگ ہے پوری. اس جنگ کے اندر جیتنا آپ نے ہے. دنیا سے دیکھیں، اللہ نے پیسہ کمانے سے روکا ہی نہیں. آپ کیوں پیسہ کمانے سے رکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا مرضی کمائے پیسہ. ہاں حلال بتا دیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حرام کی طرف نہ جاؤ، جتنا مرضی حلال کماؤ. اللہ نے نہیں روکا تو آپ کیوں رکتے ہیں اس سے؟ ہاں باؤنڈریز بتا دی. ہاں بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو اگر تم زکوٰۃ کے لیے کیپیبل ہو گئے ہو، ایلیجیبل ہو گئے تو زکوٰۃ دے دو 2.5%. اپنے اینول جو تمہارے پاس سیونگ اس میں 2.5% زکوٰۃ دے دو. تو جب اللہ نے نہیں روکا پیسہ کمانے سے، تم پیسہ کمانے سے کیوں روکیں؟ دبا کے کمائیں، دبا کے خرچ کریں. اور دوسرے نمبر پہ اپنی لائف میں بیلنس لے کر آئیں. جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نا کہ اپنے آپ کو پیرالائز نہ کریں، دونوں ڈائریکشنز کے اندر چلیں. یہ ناکامی ہوگی آپ کی اگر آپ صرف دیکھیں. دین کے اندر رہبانیت بھی نہیں ہے. ہاں دین کے اندر قرآن کے اندر آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا. اللہ نے دین کے اندر رہبانیت نہیں رکھی. یہ یہود اور جو کرسچنز اور جوز سے یہ رہبانیت کی طرف چل پڑے تھے. ہمارا مزاج کیا امت محمدیہ کا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم میں معتدل امت پیدا کی ہے. تم دنیا کے اندر بھی کام کرو گے اور دنیا کماتے کماتے اپنے رب کو بھی راضی کرو گے. رب کو نہیں بھولو گے کبھی. حرام نہیں کھاؤ گے. جب اذان کی آواز آ جائے تو نماز بھی پڑھو گے. ہر چیز کو چھوڑ دیں. تب اب سمجھ لیں آپ کی کامیابی آپ کی نماز میں ہے. چیز ہاں مرضی ہو، جس مرضی مقام پہ ہو، کبھی نماز کو نہ چھوڑیں. آپ نماز کو پرائیورٹی دیں. نماز کو پرائیورٹی دیں. آپ دیکھیں آپ کے لائف کے اندر کس طرح سے چیزوں کو آسان کر دیں گے. آپ کی لائف کے اندر اپنی جو سب سے امپورٹنٹ پرائیورٹی نماز کے ٹائم پہ نماز کو بنا لیں. ہر چیز کو چھوڑ دیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اچھے انداز میں نماز پڑھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کو کس طرح سے سہل اور آسان کر دیں گے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ اچھا سر، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب ہمیں کامیابی ٹیلنٹ سے ملے گی یا ہارڈ ورک سے؟ ہارڈ ورک سے. ویسے تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہارڈ ورک بھی امپورٹنٹ ہے اور ٹیلنٹ ہونا بھی امپورٹنٹ ہے. قرآن نے کرائٹیریا اس بارے میں بتایا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اللہ نے 2 کرائٹیریاز بتائے. اگر کسی کو امپلائمنٹ دینی ہو، امپلائمنٹ کانٹریکٹ سائن کرنا ہو، اس کے لیے 2 کرائٹیریا. ان خیر من استاجرت القوی. قوی کا مطلب ہے ہارڈ ورکنگ، اور دوسرا ہے امین. کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، یہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے. محنت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو کرائٹیریا بتایا اس میں جو ہے نا کیپیبلٹی کو ذکر نہیں کیا. اللہ نے کیا ذکر کیا؟ ہارڈ ورک. تو اس لیے جو ہے نا محنت شرط ہے. محنت قرآن کے اندر وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ. تم اپنی محنت کو کہ جو رزلٹ ہے اس کو عنقریب دیکھ لو گے. جدھر تم محنت کر رہے ہو تمہیں انشاءاللہ اس کا نتائج اللہ دکھا دیں گے. کیپیبلٹی جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے کامیابی کے لیے، ہارڈ ورکنگ ہونا یہ اللہ نے بھی کرائٹیریا بیان کیا. سر ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے فکر کی زندگی گزاری ہے، کیونکہ آج میڈیا نے لوگوں کو نا بہت وہ کر دیا، زندگی کو ایڈوانس کر دیا. اتنے وہ دکھا رہے ہیں آسائشیں اور یہ چیزیں دکھا رہے ہیں تو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے. تو سر یہ ہم اس طرف واپس نہیں جا سکتے کہ ہم اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا نا، سمجھنا ہوگا. اس کے بعد ہی وہ چیز آئے گی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے زہد کی زندگی پسند فرمائی، اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہت بھی اختیار کر سکتے تھے. چوائس دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جس طرح سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، وہ آسمانوں پہ بھی تھی، وہ پہاڑوں پہ تھی، پوری کائنات پہ تھی، ہر مخلوق کے اوپر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی بادشاہت قائم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کی زندگی کو پریفر کیا. اور یہ بات ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے صرف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ فرمایا کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ میری نسل کا، آل محمد کا رزق تنگ کر دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ریالٹی آف لائف ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا نا ایک دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت جو ہے نا لیوش لائف ہے، میڈیا جو ہے اس پہ ایسی پروجیکشن کر رہا ہے.
ریئلٹی کچھ اور ہے. ریئلٹی اگر ہمیں سمجھ آ جائے, ہمارے دلوں کے اندر آ جائے, تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زہد کی زندگی اختیار کریں. پریکٹیکلی اس کا آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی جو ہے نا وش لسٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر, کسی کو بڑی گاڑی میں دیکھ لیں گے اور حسد سے جو ہے نا جلنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کیوں گاڑی نہیں ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. ہمیشہ اپنے سے انفیریئر کی طرف دیکھیں, اپنے سے سپیریئر کی طرف نہ دیکھیں. تو آپ کے اندر خود ہی شکر بھی آ جائے گا اور زہد بھی آنا شروع ہو جائے گا.